میرا خیال ہے کہ ان کو واپس لے کے آنا چاہیے. اگر وہ واپس اگر آپ ان کو لے کے آتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. عمر بھائی سب سے پہلے بنگلہ دیش سیریز کی بات کرتے ہیں. 5 میچز کی بات کی جا رہی تھی اور اب جو ہے وہ ہم 3 میچز کے اوپر کرٹیل کر دیا گیا. پہلے یہ تھا کہ شاید کچھ پلیئر کی ریزرویشن ہے اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ میچز دبئی میں ہوں, بٹ محسن نقوی صاحب کی کل دبئی میں میٹنگ ہوئی ان کے چیئرمین سے اور وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے. اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں, ہمارے لوگ دیکھیں گے میچز کو, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بڑی اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ سارے میچز دیکھیں گے اور پاکستان میں ایک خوشی آئے گی, تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے محسن نقوی صاحب کی. بالکل. اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی چلتی چلی جا رہی ہے, پی ایس ایل کا میلہ ہے ساتھ یہ ہے تو اس سے بہت اچھا لگے گا. اچھا اسکواڈ پہ بات کرتے ہیں, تمام پلیئرس پہ بات کریں گے بٹ کچھ میجر چینجز ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. اگر ہم دیکھیں تو بابر اعظم اور رضوان کو پھر سلیکٹ نہیں کیا گیا اور ان کو شاید کچھ رول میرا خیال ہے کہ فیوچر میں دیے جائیں گے اگر تو وہ اس کو میٹ اپ کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہ جو نئے کوچ ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہوگی, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ڈسکارڈ نہیں کر رہے, ان کو ہم چھوڑ نہیں رہے, یہ ہمارے پلان کا حصہ ہیں. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ موو فارورڈ کرنے کی بات ہے یا اگر وہ اپنے آپ کو گیم کو چینج کرتے ہیں تو ان کو دوبارہ کنسیڈر کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو پہلے تو اگر وہ اپنی گیم چینج کرتے ہیں, جو آج کل کی کرکٹ ہے اس کے مطابق وہ کھیل رہے ہیں یا اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کر رہے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے ان کو کم بیک کروانا چاہیے, ایک موقع دینا چاہیے کہ بھائی ہم نے گیم چینج کی. جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور جو کپتان کی ریکوائرمنٹ ہے, جو انٹرنیشنل کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق ہم نے کرکٹ چینج کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو واپس لے کے آنا چاہیے. اگر وہ واپس اگر آپ ان کو لے کے آتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. تو آپ کتنے مطمئن ہیں یہ؟ ابھی اوبیسلی آپ نے رضوان کو دیکھا, پہلے گروپ سٹیجز کے اندر وہ ٹاپ پہ بھی رہے ٹیم بٹ باٹم پہ تھی. بابر کی بھی آپ نے پرفارمنس دیکھی, ایک بڑی اننگز نظر آئی, ایک 50 تھا, اس کے علاوہ 2 50 تھے ٹوٹل. تو آپ کیا ان کے بیٹنگ سٹائل سے مطمئن ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو انٹرنیشنل کرکٹ چل رہی ہے T20 کی اس سے یہ بہت دور ہے؟ نہیں, ابھی اگر میں آپ کو اپنی آنیسٹ بات بتاؤں تو یہ ابھی اس سے تھوڑا سا دور ہیں, کیونکہ آج کل کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور سرکل میں اسپیشلی جو T20 کرکٹ ہے وہ سرکل ہی ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ میچ کس طرف جا رہا ہے. تو اگر یہ سرکل میں تھوڑا سا فاسٹ کھیلیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ اگر یہ کرکٹ اپنی امپروو کرتے ہیں جی تو تب ہی ان کا فائدہ ہوگا اور تب ہی یہ T20 کے پلان میں آئیں گے. ون ڈے ٹیسٹ میچ میں تو وہ بات کی بات ہے, لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں T20 کی. اور T20 میں تو ہم نے دیکھا کہ ابھی اس سال تو ہے ہی ساری T20 کرکٹ. اچھا اسکواڈ کے اوپر تھوڑی نظر دوڑاتے ہیں. صاحبزادہ فرحان کا کم بیک ہوا جی. اب اوپنر کے کانٹیکس میں بات کریں تو فخر بھی اب T20 میں آ چکے ہیں. لاسٹ سیزن میں لاسٹ سیریز جو تھی اس میں فخر نہیں تھے. تو آپ کے خیال میں یہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ اور آپ کے خیال میں جو اب 4 اوپنر آپ کے پاس آ رہے ہیں, حسن نواز بھی اوپنر ہے, پھر بلکہ 5 بن جاتے ہیں اس طرح, تو ان سب میں سے آپ کے خیال میں اوپننگ پیئر کون سا ہونا چاہیے؟ اور اس میں سے یہ سلیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں جو آپ کے ٹیم میں یہ 4-5 اوپنر سلیکٹ کیے گئے؟ دیکھیں بات وہی آ گئی ہے کہ پھر آپ نے 4-5 اوپنر رکھ لیے ہیں, ٹھیک ہے. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے یہاں ہی پہ بیٹھ کے بولا تھا کہ بھائی آپ کے پاس میکسیمم 3 اوپنر ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. اب اور یہ پرزیوم کر رہے تھے کہ یہ سیکشن میں آئیں گے کیونکہ پرفارمر ہیں, سارے پرفارمر ہیں, میں یہ نہیں بات کر رہا کہ نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری سی بات ہے فخر زمان کو آپ باہر نہیں بیٹھائیں گے. بالکل, سائم بھی نہیں بیٹھے گا, سائم بھی نہیں بیٹھے گا, صاحبزادہ وہ بھی نہیں بیٹھے گا. پچھلا ٹور حسن نواز نے 100 کیا ہوا ہے جی, ایک ہی میچ جیتے ہیں, اس کے سوچ کی وجہ سے جیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو اوپن کروائیں گے اور کس کو نیچے کھلائیں گے. اگر نیچے کوئی کھیلے گا ٹھیک ہے, آپ میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار ایشیا میں میچز ہیں جی, ٹھیک ہے, ابھی بنگلہ دیش کی ایک پوری سائیڈ بھی نہیں آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. اگر اوپنر نیچے کھیلتے ہیں, مڈل آرڈر کھیلتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ پرفارم کر دیا, پھر آپ میں یا ہمارا پورا پاکستان کا میڈیا بول رہا ہوگا کہ جی ہمیں مڈل آرڈر مل گئے ہیں. جب وہ ورلڈ کپ میں جائیں گے یا ایشیا کپ میں جائیں گے تو آپ کو بھی پتا ہے ایشیا کپ میں یا ورلڈ کپ میں وہ پوری سائیڈ لے کے آتے ہیں جی, وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کدھر کیا پریکٹس کرنی ہے اور ان کو کیسے ہم نے بالنگ کروانی ہے اپنے بالرز کو. کیا یہ وہاں پہ پرفارم کر پائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حسن نواز کے تو چلے آپ نے دیکھا کہ مڈل اوور میں وہ کھیلتے رہے ہیں, مڈل آرڈر میں آتے رہے ہیں, بٹ اب انٹرنیشنل ٹیم میں ان کا کیا وہ کمبینیشن بنتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ کیسے میں دیکھا جائے گا. تو اس کے لحاظ سے کیا آپ کو لگتا ہے
کہ حسن نواز کا جو رول ہے ایٹ لیسٹ ایک پلیئر تو ڈیفائن ہو چکا ہے کہ وہ مڈل آرڈر میں آئے گا. دیکھیں میں آپ کو یہی چیز کہہ رہا ہوں نا کہ حسن نواز نے یہاں پہ پرفارم کیا ہے, پی ایس ایل میں کیا کر دیا اس نے پرفارم, اور اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں اس سے نہیں پرفارم ہوتا تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہی. میرا تو یہ سب سے بڑا سوال ہے نا کہ بھائی آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسری اگر بات کریں تو ایک اچھا بڑے عرصے سے ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی حسین طلعت کے حوالے سے کہ حسین طلعت جو ہے وہ کنٹینیوسلی پرفارم کر رہا ہے, اچھا پرفارم کر رہا ہے, ڈومیسٹک میں بھی رنز کر رہا تھا, کرتا چلا جا رہا تھا. تو اس کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا جو کم بیک ہے وہ سوٹیبل ہے اور جو ٹیم کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ حسین طلعت فلفل کر رہا ہے؟ دیکھیں ٹیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو پورا تو کر رہا ہے, لیکن ایز اے آل راؤنڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عامر جمال اس چیز کو پورا کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی نو ڈاؤٹ اب بھی اس نے پشاور کی طرف سے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسی فارم کو کنٹینیو رکھے اور پاکستان کے لیے وہ اچھے سے اچھا کر سکتا ہے وہ. بالکل. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے اسکواڈ کے اوپر مزید بات کریں گے اور جو آج میچ کھیلا جائے گا کوالیفائر اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن, آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن جی. اچھا بریک سے پہلے اسکواڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. حسین طلعت کی میں تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں, لاسٹ ٹائم بھی جب ٹیم سلیکٹ کی گئی تھی تو اس کا نام پوچھا گیا تھا سلیکٹر سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پلان کا پارٹ ہے. انہوں نے کہا تھا, یہ بھی مجھے یاد ہے کہ اچھی طرح, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید 19-20 کا ڈفرینس آیا, اگر کوئی ایک اور پلیئر ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ حسین طلعت ہوتا. ہم نے دیکھا کہ جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ بھی ہوا ایز اے کیپٹن بھی انہوں نے ٹیم کو ٹائٹل جتوایا, ابھی بھی شاندار پرفارمنس, بٹ یہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں, بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں بیٹنگ کو ڈیپتھ کو بہتر کرنے کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک طرح سے اچھی چوائس ہے کہ اگر یہ مڈل آرڈر میں آ کے اچھا پرفارم کرتے ہیں اور ساتھ میں T20 میں 2-3 اوور کرتے ہیں, 1 اوور کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کریں تو یہ بھی ایک اچھے آل راؤنڈرز بن سکتے ہیں. جیسے رزاق بھائی آئے تھے, اظہر بھائی آئے تھے, تو انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا بیٹنگ میں, بالنگ میں. تو اس طرح حسین طلعت کو بھی اپنا انٹرسٹ شو کرنا پڑے گا کہ میں بیٹنگ بھی کر سکتا ہوں, بالنگ بھی کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ فیلڈر تو اچھے ہیں ہی ہیں یہ, تو اگر یہ دونوں چیزوں میں بیٹنگ بھی بڑی شاندار ہے, بالنگ تھوڑی سی میرا خیال ہے اگر ایکول لے کے چلیں گے تو ہوپ فلی یہ پاکستان کے لیے اچھے آل راؤنڈرز بن سکتے ہیں. بالکل. اچھا ایک اور آل راؤنڈر کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, تو وسیم جونیئر کو اس دفعہ موقع ملا, آلموسٹ 2 سال کے اسپین کے بعد, انجری کے بعد انہوں نے کم بیک کیا ہے. پیس بہت شاندار نظر آ رہا ہے. بالنگ میں ہم نے دیکھا کہ نب بھی ہے, ریورس سوئنگ بھی, شاید واحد بالر ہے جو کنٹینیوسلی بیک ٹو بیک کرتے ہیں. بٹ بیٹنگ کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, یہ بیٹنگ آل راؤنڈر کے طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں حسین طلعت, یہ بالنگ آل راؤنڈر کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. بٹ پھر ادھر کوشچن مارک اٹھتا ہے کہ فہیم اشرف کہاں گے جو پہلے پلان کا پارٹ تھے. تو یہ آپ وسیم جونیئر کی انڈکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ دیکھیں وسیم جونیئر نے جس طرح ہارڈ ورک کیا نا, جس طرح یہ کم بیک انہوں نے کیا T20 میں, اور میں خود اکیڈمی میں جا کے پریکٹس کر رہا تھا, اور یہ وہاں پہ آ کے پریکٹس کر رہے تھے یہ لوگ, اور جس طرح یہ ٹریننگ کر رہا تھا اپنے ٹرینرز کے ساتھ, اکیڈمی کے ٹرینرز کے ساتھ, اور ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لے رہا تھا, اور اس میں ایک وہ آپ کہہ لیں گے ایک بھوک نظر آ رہی تھی کہ یار میں اگر انجری سے باہر ہوا ہوں